أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا میرے اس چینل پر خوش آمدید ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آل گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ آج میری جو ٹاپک ہے، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے لڑکی کی رضامندی۔ آج کے اس دور میں جب بھی جہاں بھی شادیاں کی جاتی ہیں تو بیٹیوں سے اجازت نہیں لی جاتی، نہ ہی ان کے بارے میں کچھ بھی پوچھا جاتا کہ آپ کی شادی فلاں شخص یا فلاں لڑکے سے ہونے جا رہی، کیا آپ اجازت دیتی ہیں بیٹی؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں پوچھتے۔ 90% اگر ہم ماں باپ کی بات اگر سنیں یا جاننے کی کوشش کریں تو آپ یہاں تک پہنچیں گے کہ کوئی بھی والدین 90% والدین اپنی بالغہ عاقلہ بیٹی سے اجازت نہیں لیتی ہیں کہ بیٹی آپ کا نکاح فلاں لڑکا سے کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ اجازت دیتی ہے؟ آئیے چنانچہ حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ کیا بالغہ عاقلہ لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضامندی نہ حاصل کر لی جائے، اور اس کا چپ رہنا اس کی رضامندی ہے، اور نہ ہی نکاح کیا جائے بیوہ عورتوں کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر عورت کا باپ دیور سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اس نے کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے پورا قصہ بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے باپ کو بلوایا اور اس سے آپ نے فرمایا، یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، سچ کہتی ہے، مگر میں نے اس کا نکاح ایسے مرد سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور عورت میں جدائی کروا دی اور عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دینا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، فلاں شخص یہاں لڑکا کا نام لیتے، تمہارا ذکر کرتا ہے، اور پھر صاحبزادی کی رضامندی معلوم ہو جانے پر نکاح پڑھا دیا کرتے تھے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ماں باپ لڑکی کی مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں۔ اب شادی کے بعد اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو ٹھیک، اور اگر پسند نہ آیا تو پھر جھگڑوں اور نہ اتفاقی کا ایک سیلاب امڑ پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو نوبت طلاق تک آپ پہنچتی ہے۔ اپنی لخت جگر کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش کرنا اور پھر اسے بیاہ دینا یقیناً یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں اتنی اٹھا پٹک کرتے ہیں وہیں اگر لڑکی کی مرضی بھی معلوم کر لی جائے تو اس میں بھلا کیا حرج ہے؟ لڑکی سے اس کی مرضی معلوم بھی کرنی چاہیے کیونکہ اسے ہی ساری زندگی گزارنا ہے۔
मौजूदा दौर में लड़की की इजाजत को निकाह के वक्त की एक रस्म बना दिया गया है। लड़की को दुल्हन बना दिया गया, सारे मेहमान आ गए, अब चारों न चार उसे हाँ कहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि निकाह से पहले खुद इशारों में किसी रिश्तेदार औरत के जरिए बिल्कुल साफ साफ तौर पर इजाजत ले। अगर लड़की खुलकर कहने में झिझक या शर्म महसूस हो रही हो तो दबे लफ्जों में इजहार करे, ये भी सुन्नत है। चुनांचे हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से करने का इरादा फरमाया तो आप हजरत फातिमा के पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, अली तुम्हारा जिक्र करते हैं, यानी तुम्हें निकाह का पैगाम भेजा है। ये इजाज़त हासिल करने का नहायत ही बेहतर तरीक़ा है, जो पैगाम के वक्त ज़रूरी है। वैसे भी साफ खुले लफ्ज़ में पूछना हिजाब व हया के ख़िलाफ़ मालूम होता है। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो इजाज़त लेते वक्त दबे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स तेरा बहुत ज़िक्र करता है, फ़लाँ तेरा नाम बहुत लेता है, फ़लाँ तुझे याद बहुत करता है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। लड़की या औरत से इजाजत लेते वक्त जरूरी है कि जिसके साथ निकाह करने का इरादा हो उसका नाम इस तरह लें कि औरत जान सके। अगर यूं कहा कि एक मर्द या लड़के से शादी कर दूंगा या यूं कि फला कौम के एक शख्स से निकाह कर दूंगा तो ये जायज नहीं और ये इजाजत सही भी नहीं। हदीस इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हो नकल फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़की तो निकाह की इजाज़त देने में शर्माती है। इरशाद फरमाया, उसका खामोश हो जाना ही इजाज़त है। यानी किसी लड़की के बारे में कुंवारी से इजाज़त ली जाए और वो खामोश रहे तो उसको उसकी रज़ामंदी समझा जाएगा, क्योंकि शर्म की वजह से कुंवारी लड़की खुल्लम खुल्ला हाँ नहीं कहेगी। और अगर कोई औरत मुतल्लका तलाक शुदा या बेवा है तो उसका खामोश रहना काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी ज़बानी इजाज़त ज़रूरी है। अगर औरत कुंवारी है तो साफ साफ रज़ामंदी के अल्फाज कहे या कोई ऐसी हरकत करे जिससे राजी होना साफ मालूम हो जाए, मसलन मुस्कुरा दे या हंस दे या फिर इशारे से जाहिर कर दे। और अगर इनकार हो तो इस तरह से साफ साफ कहे, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, या फिर कहे वो मेरे लिए बेहतर नहीं। जिस तरह भी मुनासिब तौर पर जाहिर कर सकती हो उस तरह से जाहिर कर दे। फिर माँ बाप पर भी ज़रूरी है ज़्यादा दबाव ना डालें या ज़बरदस्ती ना करें। बेजा दबाव डालना या ज़बरदस्ती करना जायज़ नहीं, हरगिज़ जायज़ नहीं। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बालिग कुंवारी लड़की से उसके निकाह की इजाज़त ली जाए। अगर वो खामोश हो जाए तो ये उसकी तरफ से इजाज़त है, और अगर इनकार करे तो उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। बालिगा व आक़िला औरत का निकाह बगैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता, न उसका बाप न इस्लामी हुकूमत का बादशाह। औरत कुंवारी हो या बेवा, इसी तरह बालिग व आक़िल मर्द का निकाह बगैर उसकी मर्जी के कोई नहीं कर सकता। कुंवारी लड़की का निकाह या लड़के का निकाह उनकी इजाज़त के बगैर कर दिया गया और उन्हें निकाह की खबर दी गई तो अगर औरत चुप रही या हंसी या बगैर आवाज के रोई तो निकाह मंजूर है, समझा जाएगा। इसी तरह मर्द ने इनकार न किया तो निकाह मंजूर है, समझा जाएगा। लेकिन मर्द या औरत में से किसी एक ने भी इनकार कर दिया तो निकाह टूट गया। ये तमाम शरई मसाइल हैं जिनका जानना और इन पर अमल करना ज़रूरी है
جس میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کا خیال رکھیں، اور اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ ماں باپ اور گھر کے دیگر بزرگوں کا کہا مانیں، اور وہ جہاں شادی کرانا چاہیں ان کی رضامندی میں ہی اپنی رضامندی سمجھیں کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ زانیہ زنا کرنے والی وہی ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ بالغ لڑکی نے ولی یعنی کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح چھپ کر لیا، اعلانیہ کیا، تو اس کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ شوہر اس کا کفو یعنی مذہب، خاندان یا پیشے یا مال یا چال چلن میں عورت سے ایسا کم نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا لڑکی کے ماں باپ اور خاندان والوں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بے عزتی، شرمندگی، بدنامی کا سبب ہو۔ اگر ایسا ہے تو وہ نکاح نہ ہوگا۔ شادی کی تاریخیں معین کرتے وقت دلہن کے بعض بہت چند ضروری باتیں، ایسی پوشیدہ باتیں رہتی ہے جنہیں بھی جان لینا بہت ہی نہایت ہی ضروری رہتی ہے، بہت ضروری ہے۔ چند ایسی باتیں ہیں جیسے کہ عورت کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کے حالت میں نکاح کرنے جا رہی ہے۔ یہ سب بہت چند ایسی باریکی باتیں ہیں جنہیں جان لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گامزن عطا فرمائے۔ صحیح طریقے سے طریق مصطفی کو ہمیں عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا